السلام علیکم ویورز، میں نظر ساجد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسب معمول۔ آج کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کہانی نہایت ہی دلچسپ اور اس کا کیا کہتے ہیں، ایک جو عنوان ہے وہ انصاف ہے کہ جو بھی مجرم ہے اس کو یہ ڈر ہو، اس کو یہ خوف ہو کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی، کوئی آؤٹ آف وے جا کر یا قانون کی خلاف ورزی کی تو مجھے اس کی سزا ملے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ بادشاہ وقت جو تھا وہ نکلا باہر سیر کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ گدھے جو ہیں وہ بالکل ہی ایک لائن میں چل رہے ہیں، قطار میں چل رہے ہیں، کچھ ان میں جو ہے نا آگے پیچھے نہیں ہے، لائن ٹیڑھی نہیں ہے، اور بالکل ڈسپلن کے ساتھ ایک لائن میں وہ سفر کر رہے ہیں۔ اسے دیکھ کر بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ نہ تو ان کو کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی کہنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بالکل ڈسپلن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ایک ہی لائن میں چل رہے ہیں۔ لہٰذا بادشاہ نے جب دیکھا تو اس کی نظر جو ہے وہ جو گدھوں کو ہانک رہا تھا یا گدھوں کی سپرویژن کر رہا تھا، گدھوں کی کمانڈ کر رہا تھا، تو جسے ہم عرف عام میں کمہار کہتے ہیں، اس نے اسے بلایا بادشاہ اور ان سے پوچھا کہ یار مجھے اس کا لاجک بتاؤ کہ آپ بالکل آرام سے آگے چل رہے ہو اور یہ بالکل ڈسپلن کے ساتھ ایک ہی لائن میں ایک ہی قطار میں سفر کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جی ان کو ڈر ہے، ان کو خوف ہے کہ اگر کسی نے رول ریگولیشن کی خلاف ورزی کی تو ان کو پنشمنٹ ملے گی، تو ان کو سزا ملے گی، اس لیے یہ بالکل قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے نا اپنا سفر ایک ہی لائن میں کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے اسے کہا کہ اگر یہ میں اپنا ملک آپ کے حوالے کروں، مینس کہ آپ کو کوئی اختیار دے دوں، آپ کو منسٹر بنا دوں، کسی ایک منسٹری دے دوں، تو کیا آپ اس کو میرے ملک کو بھی سیدھا کر دیں گے اسی طرح جس طرح آپ نے ان ڈنکیز کو ڈسپلن میں رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ وائی ناٹ۔ بہرحال بادشاہ نے اسے جو ہے نا انصاف کی جو منسٹری تھی وہ منسٹر بنا دیا، آج کل کے عرف عام میں ہم جسے کہتے ہیں کہ لا منسٹر بنا دیا، وزیر قانون بنا دیا۔ اچھا، ہوا کچھ اس طرح کہ کچھ عرصے کے بعد ایک تھیفٹ یعنی چوری کا کیس جو ہے وہ پیش ہوا، اور وہ جو لا منسٹر تھے، جو قانون دان تھے، اور انہوں نے ڈیسیژن کرنا تھا، تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ پنشمنٹ اس کے لیے سزا، چور جو تھا اس کے لیے یہ پنشمنٹ انہوں نے سجیسٹ کی، یہ آرڈر کیا کہ اس کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے جائیں۔ بہرحال جب جلاد وہ اس کا آرڈر اوبے کرنے کے لیے اس چور کے ہاتھ کاٹنے کے لیے آیا، تو اس نے منسٹر کی طرف دیکھا، یعنی جو دوسرا منسٹر تھا جس کا اصل و رسوخ جو ہے نا اس چور کے ساتھ لنک تھا، تعلق واسطہ تھا، تو اس نے جب اس کی طرف دیکھا تو پھر جو لا منسٹر تھا اس نے کہا جی کہ نہیں، آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیں۔ اس نے جا کے اس کے کان میں کہا جلاد نے کہ جی یہ جو ہے، یہ جو چور ہے جس کے آپ کا ہاتھ کاٹنے کے لیے آپ نے حکم دیا ہے، یہ جو فلاں منسٹر ہے، وزیر مالیات ہے فار ایگزامپل، یا فائنانس منسٹر ہے، تو یہ اس کا بندہ ہے۔ اس نے کہا جی کہ نہیں، میں نے جب کہہ دیا ہے تو آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیں۔ بہرحال اس حکم کے اوپر وہ جو فائنانس منسٹر تھا، جو چور کا دوست تھا، تو اس نے آ کر اس لا منسٹر کو کہا کہ جی میں آپ یہ میرا بندہ ہے، لہذا مہربانی کریں اور یہ سزا جو ہے نا یہ اس پہ امپلیمنٹ نہ کریں۔ تو پھر اس نے حکم دیا، اس جو جسٹس کے عہدے پر بیٹھا تھا، جو لا منسٹر تھا، اس نے کہا جی کہ یہ جو چور ہے نا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور جو اس کی فیور میں بول رہا ہے، یہ وزیر مال جو ہے، فائنانس منسٹر جو ہے، اس کی زبان کاٹ دی جائے۔ تو بہرحال ہر طرف جو ہے وہ سکوت چھا گیا، اور اس کا ڈیسیژن جو تھا
یہ سسپینس میں چھوڑ دیتے ہیں کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی. تو بہرحال ایسے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس آپ سب لوگوں کے ذہن میں ہوگا. جب ایک کیس حضرت فاطمہ بنت اسد جو تھی ان کو لایا گیا اور وہ چوری کا الزام تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، کیونکہ چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے. تو کچھ لوگوں نے انفلوئنس کرنے کی، سفارش کرنے کی کوشش کی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی، اگر یہ ایفنس، یہ جرم فاطمہ بنت محمد سے بھی سرزد ہوتا تو اس کو بھی یہی سزا دی جاتی. تو لہٰذا آج کی جو کہانی ہے، آج کی جو سٹوری ہے، یہ تمثیلاً جو آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ قانون اور امپلیمنٹیشن اور انصاف جس ملک میں نہیں ہوتا تو وہاں وہ ملک زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. لہٰذا قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، خواہ وہ منسٹر ہے یا خواہ وہ ایک غریب آدمی ہے. لیکن انسٹیڈ آف دیٹ ہمارے ملک کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی چوری کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، رابنگ کرتا ہے، تو اس کو ہمارا سسٹم جو ہے اس کو ایکسکیوز کر دیتا ہے، اور چھوٹے موٹے جرائم کے اوپر بھی ہماری جیلیں جو ہیں وہ غریب لوگوں کے جرائم کی وجہ سے غریب لوگوں سے بھری پڑی ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں. تو امید ہے کہ آج کی یہ کہانی، آج کی یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنی آراء سے مطلع کیجئے اور کمنٹس دیجئے، اور میرے اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو ویل ان ٹائم آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. آنے والی نئی ویلاگ تک نظر ساجد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.